والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. برادران اسلام، حضور اسلام بھائیوں، آج چند وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کاموں کے کرنے سے یہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصاریوں کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ مدینہ کے اندر آپ یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے، نصرانیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ یہی حکم ہمیں اور آپ کو بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم اپنے سے پہلی قوموں کی اتباع کرنے لگو گے، ان کی پیروی کرنے لگو گے، ان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے۔ اگر وہ ایک بارش چلے ہوں گے تم بھی ایک بارش چلو گے، وہ اگر ایک ہاتھ چلے ہوں گے تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ اگر وہ سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو ان کا پیچھا کرتے کرتے تم بھی اسی میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر صادق آتی ہے۔ ہم نے بھی وہی وتیرہ اختیار کیا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا۔ ہم نے بھی اپنے نبی کے وفات کے دن، جس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس تاریخ میں صحابہ کرام غمگین ہوئے، جس تاریخ میں اہل مدینہ اشکبار ہوئے، غم کے پہاڑوں کے اوپر ٹوٹے، ان کی روحوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم نے جشن منانا شروع کیا۔ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جس طریقے سے یہودی عیسائی اپنے نبی کا جشن مناتے ہوئے ٹری بناتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، رنگیں ڈالتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، وہی صورتحال ہم نے اپنے نبی کے ساتھ بھی کیا۔ ہم نے بھی پہاڑ بنائے، لائٹنگ کی، قمقمے بنائے، قمقمے جلائے اور دیگر چیزیں کی جو ان کے ساتھ بالکل مشابہت ہوتی۔ تو یہ حدیث ہم پر صادق آتی ہے کہ ہم نے بھی انہیں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا اور انہیں کی پیروی کرنی شروع کر دی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کریں، ان کا مقام اور مرتبہ ان کی حد سے اوپر کر دیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے بیان فرمایا، میرا مقام اور مرتبہ اتنا نہ بڑھا دینا، اس طریقے سے نہ بڑھا دینا جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کے ان کو اللہ بنا ڈالا، ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کرو۔ لیکن ہم مسلمان اتنا
کافی نہیں سمجھتے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ہم نے عیسائیوں کی طرح ہی کرنا شروع کر دیا ہے, یہودیوں کی طرح ہی کرنا شروع کر دیا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور ان کی عبادت شروع کر دی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, ان کی عبادت شروع کر دی. اور ہم مسلمانوں نے بھی انہی کی طرح یہ کام کیا, جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ وہ جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی جو اللہ رب العالمین مستوی عرش ہے, جب مدینہ میں آیا ہے تو وہ محمد کا روپ دھار کر کے آ گیا. گویا کہ جو اللہ ہے وہی محمد ہے, جو محمد ہے وہی اللہ ہے. ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنانے میں کون سی کسر چھوڑی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنا شروع کر دیا, آپ سے دعا کرنا شروع کر دیا. وہ قوالی جو مشہور ہے, بھر دو جھولی میری یا محمد تیرے در سے جائیں گے ہاتھ میں خالی. یعنی یہاں آ گئے ہیں تو اب اپنی جھولی بھر کر کے ہی جائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جھولی بھر دیجیے. جب یہ دعا ہے, اور دعا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہونی چاہیے, تو کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا تنہا اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے, اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے. لیکن یہاں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا جیسی عبادت آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں, اللہ کی عبادت میں شرک ہے. تو ہم نے انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کی جس طریقے سے انہوں نے غلو کیا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت یہ بھی ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبروں پر قبے بنا دیے جائیں, وہاں لوگ حاضر ہوں, وہاں لوگ عبادت کریں, وہاں سجدہ کریں, ان کے ساتھ توسل کریں, قبروں کا طواف کریں, اور ان کو حاجت روا کشا سمجھنے لگے. تو یہ بھی انہی کے ساتھ مشابہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ نے بیان فرمایا لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, قبے بنائے, وہاں عبادت کرنی شروع کر دی. تو یہ صورتحال ہم نے بھی اختیار کی, جس طریقے سے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا اسی طریقے سے ہم مسلمانوں نے بھی کیا. قبروں کے اوپر قبے بنائے اور وہاں بنا کر کے عبادت کرنے لگے. ان قبروں کے مجاور بن گئے, ان قبروں سے برکت حاصل کرنے لگے, انہیں قبروں کو چھونے لگے, مسح کرنے لگے, انہیں کی عبادت کرنے لگے, ان کا طواف کرنے لگے, ان کا سجدہ کرنے لگے, ان کے سامنے رکوع کرنے لگے, ان کے ساتھ حاجت روائی کرنے لگے. وہی چیز جو عیسائی کرنے لگے اپنے نبی کے ساتھ. ہم نے بھی اپنے نبی اور صالحین کے ساتھ یہی وتیرہ اختیار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تاکید کی, کیونکہ حدیث میں ہے کہ یحذر ما صنعوا, کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو کچھ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے ڈرا رہے تھے, بچنے کی تلقین کر رہے تھے. یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت میں یہ بھی ہے کہ ہم دین کے اندر اختلاف کرنے لگے, جبکہ اللہ رب العالمین کا دین اتارا ہوا اللہ رب العالمین کا قرآن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کے مطابق صحابہ عمل کرتے تھے, اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا. ہمارا قرآن بھی ہے, ہمارا قبلہ بھی ہے, ہمارا نبی بھی ہے, اس کے باوجود ہم اختلاف کرنے لگے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ استعمال کیے اور صحابہ کا وہ منہج چھوڑ دیا جس کو ہم فہم صحابہ کہتے ہیں. قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فہم صحابہ. اگر ہم اس دائرے میں رہ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, دین کے مطابق عمل کریں گے, اختلاف ناممکن ہے. لیکن جب ہم اپنا دماغ لگا کر کے اس میں اپنی خواہشات داخل کریں گے, وہیں سے نئی نئی راہیں نکلیں گی اور اختلافات کی صورت بنے گی جس کے اندر ہم اور آپ ملوث ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف, دین میں اختلاف کرنے سے منع فرمایا. آپ نے بیان فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹے, نصرانی 72 فرقوں میں بٹے, اور مسلمان 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے, کلہم فی النار,
سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحد، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عمل کرتے تھے قرآن پر، اور قرآن کی توضیح اور تشریح کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے، اور اسی کے دائرے میں صحابہ رہتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دماغ کو داخل نہیں کیا، وہ دیکھتے تھے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کس طریقے سے اس کے مطابق صحابہ نے عمل کیا، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، عمل کر لیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے اپنے اپنے دماغ داخل کیے، انہیں سے نئی نئی راہیں نکلی، نئی نئی اتجاہات نکلی اور اختلافات شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم اس اختلاف میں پڑیں، بلکہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کے اللہ کا قرآن نبی کا فرمان ہے، اس کو تھامنے کا حکم دیا ہے۔ فہم صحابہ کے دائرے میں رہ کر قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے، تو اختلاف کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا۔ سورۃ جاثیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس سے پہلے آیت کے شروع میں اہل کتاب کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، آخر میں کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی اتباع نہ کریں جو جانتے نہیں ہیں۔ سورہ رات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس کے اندر بھی وہی بات ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اے نبی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کرنی شروع کر دی، اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے پاس علم آ گیا، تو یہ جان لیجیے کہ اللہ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا ولی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے۔ تو دین جب آ گیا تو اب ان کے شریعت کے مطابق، ان کے دین کے مطابق عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب یہ دین آ گیا تو جتنے بھی انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، تو اب اس پر عمل کرنے کا کوئی تصور ہی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم وہی کر رہے ہیں جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں، اور ہم ان کی مشابہت میں آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں اور آپ کو کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لوگوں کو اس طریقے سے نہیں ہو جانا چاہیے جو کتاب دیے گئے۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کہا کہ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صاف الفاظ میں منع فرمایا ہے کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ اگر ہم چند مثالیں اور بھی دے دیتا ہوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جو وقت نماز ہم پر فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں میں نماز پڑھی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جوتوں میں نماز پڑھو، خالف الیہود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت وہ اس طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ تم اپنے جوتوں میں اور اپنے موزے پہن کر کے نماز پڑھا کرو، اس طریقے سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ کتنی معمولی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بھی نہیں چھوڑا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اس طریقے سے بھی اگر ہو سکتی ہے تو ان کی مخالفت کرو۔ زرد کپڑے پہننا، پیلے کپڑے پہننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ثوبین معصفرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں زرد کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے بیان فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ کافروں کا لباس ہے، اے عبداللہ بن عمرو اس کو نہ پہنا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع فرمایا اگر ہم یہ زرد کپڑا پہنتے ہیں اس طریقے کا گیروے رنگ کا جس طریقے سے کپڑا ہوتا ہے یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا. معمولی سی چیز ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی میری مرضی جیسا چاہوں کپڑے پہنو, لیکن نہیں, اگر ہم شریعت کے پابند ہیں, دین کے پابند ہیں, تو گیروے کپڑے پہننے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی نے اس کپڑے کو پہننے سے منع فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خالف المشرکین, مشرکوں کی مخالفت کرو, احفوا الشوارب, مونچھوں کو کاٹو, واوفوا اللحى, اپنی داڑھی کو بڑھاؤ. اگر ہم مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کاٹتے ہیں تو گویا کہ ہم مشرکین کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا, فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو کاٹو, داڑھیوں کو بڑھاؤ. اگر ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, دین کے پابند رہنا چاہتے ہیں, اپنے نبی کی سنت کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے نبی کی سنت کو بلندی پر پہنچانا چاہتے ہیں, اپنے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے نبی کی ایک ایک سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے, اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث آتے ہیں سے حدیث کے راوی ہیں, آپ نے بیان فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبقون فخالفوهم. سبغہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ بال رگڑنے. ہننا جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے سفید بال ہو جائے, چاہے داڑھی کے ہوں چاہے سر کے ہوں, اگر یہ سفیدی آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا, اس کا رنگ تبدیل کرنے کا حکم دیا. فرمایا غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود والنصارى. یہ جو سفید بال ہو گئے اس کو ہننا کے ذریعے سے رنگ لیا کرو, اس کو تبدیل کر لیا کرو, یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت نہ اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی ایسا نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بالوں کو رنگ کر کے اس کو تبدیل کر دو, سفیدی کو ختم کر دو. معمولی سی بات ہے. اگر ہم یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. ایک اور مثال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت کر کے آئے تو محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی حکم دے دیا, پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تاکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی, انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا, ہم بھی رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہوا, امر بالصیام کی, آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہودی خصوصیت کے ساتھ 10ویں تاریخ کا ہی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بیان فرمایا خالف الیہود, یہودیوں کو مخالفت کرو, صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ, ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو. یعنی 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھو, اس سے پہلے ایک دن یعنی 9ویں محرم کا, یا اگر کوئی شخص 9ویں محرم کا روزہ نہیں رکھ سکا تو اسے 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 11ویں کا بھی رکھنا چاہیے. 2 دن روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. یہ چند مثالیں ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, ان معمولی سی باتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں, عیسائیوں اور مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. اور ہم ہیں کہ اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں, ان بڑے بڑے معاملات کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھا لیا اور ان کی مشابہت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. دیوالی کا موقع آیا, ہم نے بھی ہیپی دیوالی شروع کر دی, اس سے جس کا جو بھی مقصد ہو. اگر ہیپی دیوالی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کے دین کو قبول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھی دین اچھا ہے اور ہمارا دین بس چلنے لائق ہے. کسی وجہ سے اپنے دین کو چھپا لے جاتے ہیں, اس کے مطابق عمل نہیں کرتے, اس کا اظہار نہیں کرتے, اور ان کافروں کی عید اور ان کا تہوار آ جائے تو ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں, ان میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیمرے کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری بھی فوٹو چھپ جائے اخبارات کے اندر, ہماری بھی پبلسٹی ہو جائے. یہ صورتحال ہماری ہے. میرے بھائیوں, جتنی چند مثالیں دی گئی ہیں وہ مثالیں ہمارے عبرت کے لیے کافی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور ان کی مشابہت سے منع فرمایا. لہٰذا ہمیں تلاش کرنا چاہیے سنت کے اندر کون سی چیزیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور کون کون سے اعمال ہیں، کون کون سے وہ کام ہیں جس کے کرنے سے ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔